السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ بھی ایک بہت عام فہم سوال ہے، اور اس پہ بہت سی کوئریز ہیں لوگوں کی، اور وہ یہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹائمنگ کے لیے اور جو سیکس کے لیے دوائیاں ملتی ہیں، ادویات ملتی ہیں، کیا وہ میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اس کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، شوقیہ کسی بھی چیز کو، اور خاص طور پہ جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس کو استعمال کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ہو سکتے ہیں ان دوائیوں کے۔ اس لیے اپنے طور پہ وہ دوائیاں استعمال کرنا ایک رسکی چیز ہے۔ میں یہ دوائیاں صرف ان لوگوں کو لکھتا ہوں جن کو واقعی اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں جب یہ دوائیاں لکھتا ہوں تو اس سے پہلے میں کوئی ان کی 10-15 منٹ کی ہسٹری لیتا ہوں، سم ٹائمز ان کو ایگزامن کرتا ہوں، اور کئی دفعہ ان کے ٹیسٹ کرواتا ہوں، اور جب مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اس پیشنٹ کو اس دوائیوں سے فائدہ ہوگا تو پھر میں ان کو وہ لکھ کے دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دفعہ مجھے ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ اگر کوئی پیشنٹ دل کا مریض ہو تو اس کو خاص طور پہ ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے اس قسم کی دوائیاں لکھنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دورانیہ سیکس کا بڑھانے کی دوائیاں ہیں وہ سختی دلانے کی دوائیوں سے علیحدہ ہیں، اور بہت سی دفعہ ہمارا جو مریض ہے وہ اس میں فرق نہیں کرتا یا وہ نہیں کر پاتا، وہ اس لیے کہ جو سختی بڑھانے والی دوائیاں ہیں اگر وہ اس کو لے لیتا ہے تو اگر وہ جلدی بھی فارغ ہو جاتا ہے تو وہ سیکس کا دورانیہ اس کے ساتھ اس کا بڑھ جاتا ہے اس کا، یا وہ اسی طرح مباشرت جاری رکھ سکتا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ادویات ہیں وہ کوئی بھی لینا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا میرا اپنے تمام سامعین کو اور سننے والوں کو اور اپنے مریضوں کو یہی مشورہ ہوتا ہے اور ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی ادویات کی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے، اول تو آپ کو آنی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو ادویات کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں ٹیسٹ بھی کروانے پڑیں اور آپ کی ڈیٹیلڈ ہسٹری بھی لینی پڑے، اور سم ٹائمز ہمیں دونوں میاں بیوی کو بلا کے پوچھنا پڑتا ہے کہ مسئلہ کدھر آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ حتمی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اگر آپ دوائی لیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہی ہے، کئی دفعہ اس دوائی کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ فرض مال بہت سی ایسی سیکشول ادویات ہیں جس کو کھانے سے آپ کو ہو سکتا ہے بہت اچھی سختی آئے، لیکن وہ سختی جانے میں ہو سکتا ہے بہت دیر لگائے۔ میڈیکل سائنس میں یا یورولوجی میں بہت کم ایمرجنسیز ہیں، اور اس میں ایک ایمرجنسی یہ ہے کہ اگر آپ کو سختی آ گئی ہے اور وہ جا نہیں رہی اور وہ 4 گھنٹے سے زیادہ رہ گئی تو وہ آپ کی زندگی کی آخری سختی ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے جس میں ہمیں اس سختی کو گرا کے بھیجنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی مریض کا الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اور اس کو اس کے پینس میں انجیکشن لگاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو سختی آ رہی ہے یا نہیں، تو اس صورتحال میں بھی میں اپنے کلینک پہ اس کی سختی گراتا ہوں اور پھر اس کو جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو آپ کو ان ادویات کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ ادویات کا سہارا لینے کی بجائے آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل پہ اپنا فوکس رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے، پھل اور سبزیاں زیادہ کھانی ہیں، اور اگر آپ کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے، کچھ بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیگل ایکسرسائزز ایک بہت اچھا آلٹرنیٹیو ہے، اور اگر آپ کو واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی سختی بہتر نہیں ہو رہی یا سختی کی میں پرابلم ہے تو پھر آپ کسی یورولوجسٹ سے رابطہ کریں یا آپ میرے کلینک تشریف لائیں تاکہ آپ کی تشخیص اور علاج ہو سکے۔ بالعموم ایک ہیلدی لائف سٹائل عام طور پہ مریض کے 80 سے 90% جو مریض ٹھیک ہوتے ہیں 80 سے 90% چیزیں ٹھیک کر دیتا ہے، تو میں پیشنٹ کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔